ایمان کا مطلب معلوم نہیں ہے. ایمان کہتے کس کو؟ میں پوچھوں ہو آر یو، اب کون ہے؟ واٹ آر یو، اب کون ہے؟ آئی ایم اے مومن، آئی ایم اے مسلم. میں یہ پوچھوں واٹ از ایمان، واٹ از فیتھ، ایمان کس کو بولتے؟ میرا خیال ہے کہ 99% مسلمان جواب نہیں دے پائے. ایمان کس کو بولتے؟ میں بتاؤں، یا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کو دل سے مان لیا جائے. نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک مچھلی پکڑنے والے نے ندی میں گل ڈال دیا کانٹے کے اوپر چارہ لگا کر. ظاہر ہے کہ گل پانی کے اندر لٹکا ہوا. اب مچھلی آئے گی، جیسے گل کو پکڑے گی، کھائے گی گل کے اوپر لگے ہوئے اس مادے کو، سبسٹینس کو، اور گل ڈالنے والا زور سے جھٹکا دے گا تو مچھلی اس کے کانٹے میں پھنسے گی. اس نے گل کو لٹکا دیا. اب ایک چھوٹی مچھلی آتی ہے اور کانٹے کے اوپر لگے ہوئے چارے کو کھانے لگتی ہے. جنہیں ایک بڑی مچھلی آتی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ارے اس کو مت کھا. وہ جھگڑنے لگتی ہے، کہتی ہے میں کیوں نہ کھاؤں، یہ تو میری غذا ہے. ارے کہا غذا نہیں، تیری موت ہے. بولے موت ہے؟ بولے دیکھ، اس کانٹے کے ساتھ ایک ڈور ہے، اور ڈور ایک چھڑی کے اندر، ایک راڈ کے اندر لگی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، اور اس راڈ کو باہر ایک انسان ہے، اس نے پکڑ رکھا ہے. اب یہ مچھلی اگر جھگڑنے لگے، کہا کہ میں نے پوری دریا کو کھنگال ڈالا ہے، مجھے نہ تو کوئی ڈور نظر آئی، نہ تو کوئی راڈ نظر آیا، اور نہ تو راڈ کا پکڑنے والا کوئی نظر آیا، تو جھوٹ بول رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر اس بڑی مچھلی کی بات کو نہ مان کر کے اگر اپنی بات پر وہ مچھلی اڑی رہے، ظاہر ہے وہ راڈ جس کے ہاتھ میں ہے، جو ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ندی سے نکال کر لائے گا. اور یہ مچھلی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تجھے لے جائے گا، تجھے حلال کرے گا، تیری بوڈی کر ڈالے گا، تیل میں تلے گا، مرچیں ڈال دے گا. وہ کہے کہ میں نے تو چھری ہی نہیں دیکھی، پوری دریا میں نے گھوم لیا ہے، میں نے تو مرچیں نہیں دیکھی ہیں، میں نے تو توا نہیں دیکھا ہے، میں نے تو تیل نہیں دیکھا ہے. اب اگر یہ نہیں مانتی تو اس کا وہی انجام ہونے والا ہے جو یہ بڑی مچھلی بتا رہی ہے. اب نبی اسی لیے آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، لہذا میری بات مان لو اگرچہ تم نے دیکھا نہیں ہے. تو کسی اندیکھی چیز کو ایک سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اگر اس خبر کو مان لے تو دیٹ از کالڈ ایمان. یہ ایمان ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو ایمان بولتے ہیں. اگر سمجھا رہا ہوں تو سمجھا لیں گے نا ایمان کس کو بولتے ہیں. ہاں، ایمان کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آتا ہے اندیکھی چیز پر ایمان لاؤ، ان سین چیز کے اوپر. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو ایمان لاتے ہیں ایسی چیز کے اوپر جو دکھائی نہیں دیتی. اگر دکھائی دے جائے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ایمان باس معتبر نہیں ہے. ایمان باس کا معتبر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اب جو چیز انسین تھی وہ سین ہو گئی ہے. فرشتے دکھائی نہیں دے رہے تھے، اب دکھائی دینے لگے ہیں. موت دکھائی نہیں دیتی تھی، موت دکھائی دینے لگی ہے. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تب اب ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. فلم یک ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، اس لیے کہ عذاب ابھی چھپا ہوا تھا. جب تک چھپا ہوا تھا مخبر صادق کی خبر پر اعتبار کر کے اسے مان لینا تھا کہ عذاب آتا ہے.
اب تم نے نہیں مانا، اب عذاب آ گیا، تم نے دیکھ لیا، اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان غیب کے اوپر ہوتا ہے، انسین کے اوپر ہوتا ہے، سین کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے، اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔